یہ لو پیسے اور اب میری سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ تمہاری یہ منحوس شکل دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ تائی اماں نے اسٹیل کا گلاس زور سے فرش پر پٹکا تو پانی کی چھینٹیں روبینہ کے پرانے اور پیوند لگے دوپٹے پر آ کے گرے۔ روبینہ نے ایک لفظ بھی نہ کہا، بس جھک کر فرش پر گرا ہوا گلاس اٹھایا اور اسے اپنی چادر کے پلو سے صاف کرنے لگی۔ اس کی خاموشی تائی اماں کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ گونگی بن کے مت کھڑی ہو، جا کر باہر سے تندور دہکاؤ۔ مہمان آنے والے اور ابھی تک تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ یہ مت بھولنا کہ یہ گھر میرا ہے اور تم یہاں محض ایک بوجھ ہو۔ روبینہ نے تھوک نکلا اور لرزتے قدموں سے کچن سے باہر نکل آئی۔ صحن میں سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ جون کی تپتی دوپہر میں زمین تانبے کی طرح دہک رہی تھی۔ روبینہ کے پیروں میں موجود پلاسٹک کی ٹوٹی ہوئی چپل اس تپش کو روکنے میں ناکام تھی، مگر اسے تو جیسے درد محسوس کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ صحن کے ایک کونے میں بند تندور کے پاس جا بیٹھی۔ لکڑیاں سلگاتے ہوئے دھواں اس کی آنکھوں میں بھرنے لگا تو اس نے آستین سے آنکھیں صاف کی۔ اس کی قمیض کی آستین کوہنی کے پاس سے ادھڑی ہوئی تھی، جسے اس نے بار بار چھپانے کی کوشش کی، مگر وہ بوسیدہ کپڑا اب سلائی کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ اچانک حویلی کے بڑے دروازے پر ایک چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ روبینہ نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر دیکھا۔ گاڑی سے ایک طویل قامت، خوش شکل نوجوان اترا۔ اس نے مہنگا سوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا ہوا تھا۔ وہ آدم تھا جو برسوں بعد شہر سے اپنے گاؤں واپس آیا تھا۔ آدم نے نفرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے گاؤں کی دھول اور حبس سے ہمیشہ چڑ تھی۔ جیسے ہی وہ صحن کی طرف بڑھا، اس کی نظر تندور کے پاس بیٹھی اس لڑکی پہ پڑی جو پسینے میں شرابور تھی اور لکڑیوں سے لڑ رہی تھی۔ ارے آدم بیٹا، تم آ گئے۔ تائی اماں بھاگتی ہوئی باہر آئی اور آدم کو گلے لگا لیا۔ میں تو کب سے تمہارا راہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھے تو ذرا کتنا کمزور ہو گیا میرا بچہ۔ آدم نے تائی اماں کے سر پہ ہاتھ رکھا، مگر اس کی نظریں روبینہ پر جمی ہوئی تھی۔ تائی اماں، یہ کون ہے اور یہ تندور کا دھواں پورے صحن میں کیوں پھیل رکھا ہے؟ میرا تو دم گھٹ رہا ہے۔ تائی اماں نے نفرت سے روبینہ کی طرف دیکھا۔ یہ وہی روبینہ ہے، میری دیور کی نشانی۔ اب بس کیا بتاؤں، پال پوس کر جوان کیا اور اب یہ ہمارے سر کا عذاب بن گئی ہے۔ کام چور اتنی ہے کہ بس کیا کہوں۔ آدم 2 قدم چل کر روبینہ کے قریب آیا۔ روبینہ نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ سر پر اچھی طرح پھیلا لیا اور نظریں جھکا لیں۔ تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہے؟ آدم کا لہجہ کسی نکیلے نشتر کی طرح روبینہ کے دل میں اترا۔ تم دیکھ رہی ہو کہ مہمان آ رہے ہیں اور تم نے یہاں آلودگی پھیلا رکھی ہے۔ کیا تم جان بوجھ کے یہ سب کر رہی ہو تاکہ سب کی توجہ حاصل کر سکو؟ روبینہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، جی نہیں، میں تو بس روٹیاں لگانے کی تیاری کر رہی تھی۔ باتیں مت بناؤ، آدم نے سختی سے اسے ٹوکا۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ مظلوم بننے کا ڈرامہ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہ پھٹی ہوئی آستین اور یہ میلا لباس، کیا یہ سب لوگوں کی ہمدردی بٹونے کے لیے ہے؟ روبینہ نے سر اٹھا کر آدم کی طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، مگر وہ گرے نہیں۔ میں نے کسی کی ہمدردی نہیں مانگی، زبان مت چلاؤ میرے سامنے۔ آدم کا غصہ بڑھ گیا۔ تائی اماں سچ کہتی تھی کہ تم بدتمیز ہو۔ ابھی کے ابھی یہاں سے اٹھو اور اندر جاؤ، مجھے دوبارہ تمہاری یہ شکل صحن میں نظر نہ آئے۔ روبینہ خاموشی سے اٹھی اور اندر کی طرف بھاگ گئی۔ اسے اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی آستین کو دیکھا۔ اس کے پاس کل 3 جوڑے تھے جو بار بار دھلنے سے اب تار تار ہو رہے تھے۔ تائی اماں اسے اپنی بیٹیوں کے پرانے کپڑے بھی نہیں دیتی تھی، وہ سب بازار میں بیچ دیتی تھی یا کسی اور کو دے دیتی تھی، مگر روبینہ کے لیے ہمیشہ وہی پرانی لیریں تھیں۔ شام کے وقت گھر میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ تائی اماں کی بیٹیاں تانیہ اور نمرا شہر کے نئی فیشن کے مطابق تیار ہو کر گھوم رہی تھی۔ آدم ان سب کے درمیان بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ آدم بھائی، آپ کو پتہ ہے روبینہ نے اب نئے نئے طریقے سیکھ لیے ہیں۔ تانیہ نے چائے کا کپ آدم کی طرف بڑھاتے ہوئے زہر خندہ لہجے میں کہا، اب یہ ہر وقت اسی کوشش میں رہتی ہے کہ کوئی اسے دیکھ کر ترس کھائے۔ آدم نے چائے کا گھونٹ بھرا اور سرد مہری سے کہا، میں نے دیکھ لیا اسے۔ ایسی لڑکیاں خاندان کے نام پر دبا ہوتی ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ تایا ابا نے اسے ابھی تک یہاں کیوں رکھا ہوا ہے۔
اسی وقت روبینہ کچن سے برتن نکل نکلی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ کسی کی نظر میں نہ آئے، مگر بدقسمتی سے اس کا پاؤں فرش پر موجود پانی کے قطروں پر پھسل گیا اور اس کے ہاتھوں سے پلیٹیں گر کر ٹوٹ گئیں۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ تائی اماں بجلی کی سی تیزی سے جھپٹی اور روبینہ کا بازو پکڑ کے اسے زور سے جھٹک دیا۔ منحوس ماری، تیرا تو کام ہی یہی ہے کہ میرا نقصان کرے، دیکھ تو ذرا، میرا قیمتی سیٹ تو نے توڑ دیا۔ تائی اماں نے اس کے سامنے روبینہ کے گال پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ روبینہ نے گال تھام لیا، اس کی آنکھوں سے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنسو بہنے لگے۔ آدم وہاں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ہمدردی کا ایک بھی تاثر نہیں ابھرا، بلکہ وہ نفرت سے بولا، تائی اماں، اسے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، اسے اس گھر سے باہر نکالیں، یہ آپ کا سکون برباد کر دے گی۔ روبینہ وہاں سے روتی ہوئی باہر صحن میں نکل آئی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ صحن کے کونے میں لگی نلکے کے پاس بیٹھ کر اپنی ہمت جمع کرنے لگی۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ ایک بار پھر آدم کی آواز اس کے سر پر گونجی۔ وہ وہاں سگریٹ پینے آیا تھا۔ روبینہ نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور کھڑی ہوگی۔ جی میں جا رہی ہوں۔ رکو۔ آدم نے اسے روک کر اس کے قریب آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم رو کر مجھے متاثر کر لو گی؟ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو معصوم چہروں کے پیچھے چھپی چالاکیوں کو نہ سمجھ سکے۔ تم جس راستے پر چل رہی ہو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ روبینہ نے پہلی بار جرأت دکھاتے ہوئے آدم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، آپ کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں۔ آدم ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، مگر پھر اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا یہ حلیہ، تمہاری یہ خاموشی اور یہ ڈرامے بازی ہی تمہارا تعارف کروانے کے لیے کافی ہے۔ تم تائی اماں کے ٹکڑوں پہ پڑ رہی ہو اور انہی کو جلا رہی ہو۔ میں ان کے ٹکڑوں پہ نہیں پڑ رہی، میں اس گھر کا سارا کام کرتی ہوں۔ روبینہ کا لہجہ دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ کام؟ اسے کام نہیں بوجھ اتارنا کہتے ہیں۔ آدم نے سگریٹ کا دھواں اس کے چہرے کی طرف اچھالا۔ کل صبح مجھے جوتے پالش ملنے چاہیے، اور یاد رکھنا اگر ایک بھی دبا ہوا تو میں تمہاری تائی اماں سے کہہ کر تمہیں اس گھر سے نکلوا دوں گا۔ روبینہ خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو کیسے یقین دلائے کہ وہ ویسی نہیں ہے جیسے وہ سوچ رہا ہے۔ اگلی صبح روبینہ بہت جلدی اٹھ گئی۔ اس نے گھر کی صفائی کی، ناشتہ بنایا اور پھر آدم کے کمرے کے باہر رکھے جوتے اٹھا کر صحن میں آ گئی۔ وہ پوری توجہ سے جوتوں کو چمکانے لگی۔ اس نے اپنا دوپٹہ ایک طرف رکھ دیا تھا کیونکہ کام کے دوران وہ بار بار اس کے ہاتھوں میں الجھ رہا تھا۔ آدم چھت پہ کھڑا فون پہ بات کر رہا تھا۔ بات ختم کر کے جب اس نے نیچے دیکھا تو اسے روبینہ نظر آئی۔ وہ نیلے رنگ کے سوتی جوڑے میں تھی جو پرانا ہونے کے باوجود صاف ستھرا تھا۔ اس کے کھلے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ بہت ہی انہماک سے کام کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے آدم کی نظر اس کے معصوم چہرے پر ٹھہر گئی، مگر پھر اسے تائی اماں کی باتیں یاد آ گئی۔ وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آیا اور روبینہ کے پاس پہنچا۔ ہو گئی پالش؟ روبینہ ہڑبڑا کے کھڑی ہوئی اور اپنا دوپٹہ سنبھالنے لگی۔ جی بس یہ آخری جوتا رہ گیا ہے۔ آدم نے جوتا اٹھا کر دیکھا، پالش تو ٹھیک تھی، مگر اس کا دل اسے داد دینے کو تیار نہ تھا۔ اس نے جوتا واپس فرش پر پھینکا۔ گندا ہے یہ، دوبارہ کرو اسے۔ روبینہ کی آنکھوں میں حیرت دوڑ گئی۔ مگر یہ تو بالکل صاف ہے۔ میں نے کہا نا کہ دوبارہ کرو، آدم نے دھاڑ کے کہا۔ میری بات کاٹنے کی جرأت مت کرنا۔ اسی وقت تائی اماں وہاں آ گئی۔ کیا ہوا آدم بیٹا، اس لڑکی نے پھر کوئی غلطی کی؟ دیکھیں تائی اماں، اسے ایک جوتا پالش کرنا نہیں آتا، پتہ نہیں آپ نے اسے کیا سکھایا ہے، آدم نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ تائی اماں نے روبینہ کے بال پکڑ کے اس کے جھٹکا دیا۔ تجھے کتنی بار کہا ہے کہ مہمانوں کے کام میں کوئی کسر نہ چھوڑا کر، جا اب دوبارہ کر، اور جب تک چمک نہ جائے یہاں سے ہلنا مت۔ روبینہ دوبارہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے گھٹنے پتھریلے فرش پر چبھ رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے جوتا دوبارہ رگڑنے لگی۔ آدم وہاں کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ اسے اس کی خاموشی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی روئے، چیخے یا کوئی رد عمل دے، مگر وہ تو جیسے پتھر کی بن چکی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر آدم کے کچھ دوست حویلی آئے۔ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ روبینہ کچن میں کھڑی گرم روٹیاں پکا کر تانیہ کو دے رہی تھی جو انہیں باہر لے جا رہی تھی۔ ارے آدم، تمہارے گھر میں تو بڑی پیاری خاتمہ ہے، آدم کے ایک دوست کامران نے ہنستے ہوئے کہا۔ جب اس کی نظر کچن کے دروازے سے گزرتی روبینہ پہ پڑی، آدم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ کوئی خاتمہ نہیں ہے،
دور کی رشتہ دار ہے اور ذہنی طور پہ تھوڑی مفلوج ہے۔ روبینہ نے یہ جملہ سن لیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود چمٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ذہنی طور پر مفلوج، کیا آدم کی نظر میں اس کی یہ حیثیت تھی؟ وہ کھانا لے کر باہر آئی تو سب اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کامران نے شرارت سے کہا، او تو یہ ہے وہ رشتہ دار؟ بی بی ذرا ادھر تو آؤ، ہمیں بھی تو دکھاؤ کہ تم کتنی مفلوج ہو۔ روبینہ وہیں ٹھٹک کے کھڑی ہو گئی۔ آدم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے۔ کامران حد میں رہو۔ آدم نے اپنے دوست کو ٹوکا، مگر اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ ارے یار، میں تو بس مذاق کر رہا ہوں۔ کامران نے اٹھ کر روبینہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سنو لڑکی، ذرا ہمیں پانی تو پلاؤ۔ روبینہ نے پانی کا جگ میز پہ رکھا اور مڑنے لگی کہ کامران نے جان بوجھ کر اس کے دوپٹے کا پلو پکڑ لیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، بیٹھو تو صحیح۔ روبینہ نے زوردار جھٹکے سے اپنا دوپٹہ چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اپنی حد میں رہیں، میں آپ کے گھر کی نوکرانی نہیں ہوں۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ تائی اماں کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ روبینہ، تیری یہ جرت کہ تو مہمانوں کی بےزتی کرے۔ روبینہ نے تائی اماں کی طرف دیکھا اور پھر آدم کی طرف، جو ابھی بھی خاموش بیٹھا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ آدم صاحب، آپ نے انہیں بتایا نہیں کہ میں ذہنی طور پر مفلوج ہوں؟ روبینہ کی آواز میں لرزش تھی، مگر لہجہ مضبوط تھا۔ شاید مفلوج میں نہیں، آپ کا ضمیر ہے جو ایک لڑکی کی تذلیل پر خاموش تماشائی بنے بیٹھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ آدم کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دبی کچلی لڑکی اس طرح جواب دے گی۔ اس کے دوست اسے چھیڑنے لگے، مگر آدم کا موڈ اب مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر صحن میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ روبینہ تندور کے پیچھے چھپ کر رو رہی تھی۔ اس کے کندھے سسک سسک کر ہل رہے تھے۔ آدم کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے، مگر پھر اسے تائی اماں کی آواز سنائی دی جو فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں، میں نے فیصلہ کر لیا، اس منحوس کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ وہ جو گاؤں کا کریم ہے نا، جو جوئے میں اپنی پہلی بیوی کو ہار گیا تھا، میں روبینہ کا نکاح اسی سے کر دوں گی۔ کم از کم جان تو چھوٹے گی میری۔ آدم کے پاؤں وہیں جم گئے۔ کریم؟ وہ تو ایک مشہور بدماش اور نشئی تھا۔ کیا تائی اماں واقعی ہی روبینہ کے ساتھ ایسا کرنے والی تھی؟ اس نے روبینہ کی طرف دیکھا، جو ان سب باتوں سے بے خبر اپنی چھوٹی سی دنیا میں آنسو بہا رہی تھی۔ آدم کے دل میں پہلی بار عجیب سی بے چینی اٹھی کہ وہ واقعی اتنی بری تھی، یا پھر وہ سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسے اسے بتایا گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سو رہے تھے، آدم کو پیاس لگی۔ وہ کچن کی طرف گیا تو اسے روشنی نظر آئی۔ اس نے دیکھا کہ روبینہ کچن کے فرش پر بیٹھی تائی اماں کی بیٹیوں کے میلے کچیلے کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ صابن کے پانی سے سفید پڑ چکے تھے اور وہ تھکن سے چور نظر آ رہی تھی۔ تم اس وقت یہ کیوں کر رہی ہو؟ آدم نے اچانک پوچھا۔ روبینہ ڈر کے اچھل پڑی۔ تائی اماں نے کہا تھا کہ صبح تک یہ سب دھل جانے چاہیے، ورنہ مجھے ناشتہ نہیں ملے گا۔ آدم کچن کے دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کیوں سہتی ہو یہ سب؟ کیا تمہارے اندر ذرا بھی عزت نفس نہیں ہے؟ روبینہ نے ایک لمبا سانس لیا اور کپڑا نچوڑتے ہوئے کہا، عزت نفس ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کے پاس اپنا سر چھپانے کی جگہ ہو۔ میرے پاس تو یہ چھت بھی تائی اماں کی دی ہوئی خیرات ہے، اور اگر یہ خیرات بھی چھن جائے۔ آدم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ روبینہ خاموش رہی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ خیرات چھننے کا منصوبہ بن چکا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری شادی کریم سے طے کی جا رہی ہے۔ آدم نے بے رحمی سے اسے حقیقت بتا دی۔ روبینہ کے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ کر صابن والے ٹب میں گر گیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ بے یقینی سے آدم کو دیکھنے لگی۔ کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ماموں کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گی۔ تائی ابا وہی کرتے ہیں جو تائی اماں کہتی ہیں، آدم نے سرد لہجے میں کہا، اور ویسے بھی تمہارے لیے اس سے بہتر رشتہ آئے گا بھی کہاں سے؟ روبینہ کی آنکھوں میں پھیلا ہوا خوف آوازوں کی شکل میں بہنے لگا۔ آدم صاحب، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں آپ مجھے اتنی اذیت دے رہے ہیں؟ میں تمہیں اذیت نہیں دے رہا، میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں۔ آدم مڑا اور جانے لگا۔ اپنی قسمت سے لڑنا سیکھو، ورنہ یہ دنیا تمہیں کچل دے گی۔ روبینہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے چاروں طرف دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں اور اسے سانس لینے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ تائی اماں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، مگر روبینہ کو اس بارے میں باقاعدہ کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ اسے اب پہلے سے بھی زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ آدم نے دیکھا کہ روبینہ اب ایک زندہ لاش بن چکی ہے۔
وہ کام کرتی تھی، باتیں سنتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ چمک نہیں تھی جو پہلے کبھی کبھی نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر آدم کو اب نفرت نہیں، بلکہ ایک عجیب سی کڑن ہوتی تھی۔ ایک دوپہر جب تائی اماں اور ان کی بیٹیاں بازار گئی ہوئی تھی، آدم نے دیکھا کہ روبینہ چھت پہ کپڑے پھیلا رہی تھی۔ اچانک اس کا توازن بگڑا اور وہ گرتے گرتی بچی۔ آدم بھاگ کر چھت پر آیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اس نے روبینہ کا بازو پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ روبینہ نے اسے دیکھا، اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی۔ مجھے چکر آ گیا تھا، تم نے کچھ کھایا ہے؟ آدم نے سختی سے پوچھا۔ روبینہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تائی اماں نے کہا تھا کہ جب تک استری والے کپڑے ختم نہیں ہوں گے مجھے کھانا نہیں ملے گا۔ آدم نے ایک گالی دی اور روبینہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے نیچے لے آیا۔ وہ اسے کچن میں لے گیا اور فریج سے کھانا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ کھاؤ اسے، اس کا لہجہ حکم نامہ تھا۔ نہیں، تائی اماں دیکھ لیں گی تو بہت غصہ کریں گی۔ روبینہ ڈرتے ہوئے بولی، میں کہہ رہا ہوں کھاؤ۔ آدم اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جب تک میں یہاں ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ روبینہ نے کانپتے ہاتھوں سے نوالا توڑا۔ وہ اتنی بھوکی تھی کہ اسے کھانے کا ذائقہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آدم اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی کتنی معصوم ہے۔ اس کی ہاتھ میں موجود وہ پھٹی ہوئی آستین اب بھی ویسے ہی تھی جیسے وہ اب بھی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ روبینہ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ روبینہ کے حلق میں نوالا پھنس گیا۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ آدم نے اسے پانی کا گلاس دیا اور اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ جب وہ سنبھل گئی تو اس نے بے یقینی سے آدم کو دیکھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آدم نے نظریں جھکا لیں۔ شاید میں غلط تھا، شاید میں نے تمہیں ان لوگوں کی نظر سے دیکھا جو تمہارے دشمن تھے، مگر اب میں تمہیں اس جہنم میں نہیں چھوڑ سکتا۔ روبینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اپنی غلطی کی تلافی کر رہا ہوں۔ آدم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور تائی اماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ کچن کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تائی اماں کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ آدم کھڑا ہو گیا مگر اس نے روبینہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ تائی اماں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں روبینہ سے نکاح کروں گا۔ تائی اماں کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا۔ آدم، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم اپنے خاندان کی عزت داؤ پہ لگاؤ گے؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں نے تمہارے لیے شہر میں کتنے بڑے گھرانے کی لڑکیاں پسند کر رکھی ہیں؟ مجھے کسی بڑے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ مجھے ایک ایسے جیون ساتھی کی ضرورت ہے جو مخلص ہو، اور میں جانتا ہوں کہ روبینہ سے بہتر مجھے کوئی نہیں مل سکتا۔ تانیہ اور نمرہ نے چیخنا شروع کر دیا۔ آدم بھائی، آپ اس کی باتوں میں آ گئے، اس نے آپ پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، آدم نے انہیں ڈانٹا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ روبینہ اب میری ہونے والی بیوی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ سب اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ تائی اماں نے روبینہ کی طرف دیکھا جو آدم کے پیچھے چھپی کانپ رہی تھی۔ تو یہ چال چلی ہے تو نے؟ میرے ہی بھتیجے کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تائی اماں روبینہ کی طرف لپکی مگر آدم ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ خبردار تائی اماں، اگر آپ نے اسے ایک ہاتھ بھی لگایا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری رشتہ دار ہیں۔ تائی اماں وہیں رک گئی۔ انہیں پتہ تھا کہ آدم جب ایک بار فیصلہ کر لے تو اسے بدلنا ناممکن ہے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنی کمرے میں چلی گئی اور تانیہ اور نمرہ بھی بڑبڑاتی ہوئی ان کے پیچھے گئی۔ روبینہ نے آدم کا بازو چھوڑ دیا۔ آدم صاحب، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اب وہ میرا جینا حرام کر دیں گی۔ آدم نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ تم اب اکیلی نہیں ہو روبینہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کل صبح میرے والدین آ رہے ہیں، میں ان سب سے بات کر لوں گا۔ روبینہ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا واقعی اس کی قسمت بدلنے والی تھی؟ کیا وہ سلگتی دھوپ، وہ پیوند لگے کپڑے اور وہ ذلت اب ختم ہونے والی تھی؟ رات کے وقت حویلی میں ایک پراسرار خاموشی تھی۔ روبینہ اپنے کمرے میں بیٹھی جائے نماز پر رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے خوف تھا کہ یہ سب ایک خواب نہ ہو جو صبح ہوتے ہی ٹوٹ جائے۔ اگلی صبح آدم کے والدین پہنچے۔ تائی اماں نے پہلے ہی انہیں فون کر کے سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے وہ بہت غصے میں تھے۔ آدم، یہ ہم سب کیا سن رہے ہیں؟ اس کے والد نے کمرے میں قدم رکھتے ہی پوچھا۔ تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جس کا کوئی پس منظر نہیں؟ آدم کی ماں سامیہ بیگم نے روبینہ کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ بیٹا، جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کیے جاتے، دیکھو تو ذرا اسے، کہ یہ ہمارے خاندان کے معیار پر پوری اترتی ہے۔
آدم نے سکون سے جواب دیا، معیار انسان کے کردار سے ہوتا ہے، کپڑوں سے نہیں۔ امی، میں نے اسے قریب سے دیکھا ہے، اس نے جو دکھ سہے ہیں ان کا مداوع صرف محبت سے ہو سکتا ہے۔ سامیہ بیگم نے روبینہ کو اپنے پاس بلایا۔ روبینہ ڈرتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ اپنا سر اوپر کرو لڑکی، سامیہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ روبینہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں موجود معصومیت اور سچائی نے سامیہ بیگم کے دل پر اثر کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کام کر کر کے سخت ہو چکے تھے، مگر اس کے چہرے پر ایک نور تھا جو دکھوں کے باوجود ختم نہیں ہوا تھا۔ آدم سچ کہتا ہے یوسف صاحب، سامیہ بیگم نے اپنی شوہر کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی۔ تائی اماں یہ سن کر ششدر رہ گئی۔ بھابھی، آپ بھی اس کے حق میں بول رہی ہیں؟ نائلہ، تم نے اس لڑکی کے ساتھ جو کیا وہ سب آدم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ سامیہ بیگم کا لہجہ اب سخت ہو گیا۔ تم نے یتیم کی پرورش نہیں کی بلکہ اس پر ظلم کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے اس کا حق ملے۔ یوسف صاحب نے بھی ایک لمبا سانس لیا اور آدم کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے آدم، اگر تم خوش ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم آج ہی نکاح کی رسم ادا کریں گے۔ حویلی میں ایک بار پھر طوفان کھڑا ہو گیا، مگر اب یہ طوفان روبینہ کے حق میں تھا۔ شام کے وقت ایک سادگی سے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ روبینہ نے لال رنگ کا ایک سادہ سا جوڑا پہنا ہوا تھا جو سامیہ بیگم اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس لباس میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا، کیا آپ کو آدم ولد یوسف سے نکاح قبول ہے، تو روبینہ کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس نے آدم کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ قبول ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ نکاح کے بعد آدم اس کے پاس آیا اور اس کے سر پہ چادر رکھی۔ اب سے تم میری ذمہ داری ہو، تمہیں کبھی کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روبینہ نے روتے ہوئے آدم کا ہاتھ چوم لیا۔ آپ میرے لیے خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہیں۔ لیکن تائی اماں اور ان کی بیٹیوں کے دلوں میں اب بھی نفرت کی آگ سلگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں بدلے کی تڑپ واضح تھی۔ اگلے دن آدم اور ان کے والدین روبینہ کو لے کر شہر روانہ ہونے لگے۔ روبینہ نے اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف دیکھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے کئی سال دکھ اور تنہائی میں گزارے تھے۔ چلو روبینہ، اب یہاں تمہارا کچھ نہیں رہا۔ آدم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی جب حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکلی تو روبینہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ تائی اماں دروازے پہ کھڑی اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ روبینہ نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی نظریں سامنے سڑک پر جما لی۔ شہر پہنچ کر روبینہ کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ آدم کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ سامیہ بیگم نے اسے بیٹیوں کی طرح رکھا اور اسے پڑھانے لکھانے کا فیصلہ کیا۔ روبینہ اب پرانے کپڑے نہیں پہنتی تھی، مگر اس کے دل میں اب بھی وہ سادگی موجود تھی۔ وہ ہر روز اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی جس نے اسے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں پہنچا دیا تھا۔ ایک دن آدم کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ روبینہ لائبریری میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کون سی کتاب پڑھ رہی ہو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ روبینہ مسکرائی۔ میں اپنی قسمت کی کتاب پڑھ رہی ہوں، جس کا سب سے خوبصورت باب آپ ہیں۔ آدم نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے جب پہلی بار تمہیں تندور کے پاس دیکھا تھا تو مجھے تمہاری اس پھٹی ہوئی آستین سے اتنی چڑ کیوں ہوئی تھی؟ روبینہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس حال میں کیوں ہے۔ میرا غصہ دراصل میری بے بسی تھی جسے میں نفرت سمجھ بیٹھا تھا۔ روبینہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جو کچھ ہوا وہ سب مجھے یہاں تک لانے کے لیے تھا۔ میں اب سب کچھ بھول چکی ہوں۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں سے خبر آئی کہ تائی اماں کے بیٹے نے جوئے میں حویلی ہار دی ہے اور وہ سب سڑک پہ آ گئے ہیں۔ یہ سن کر روبینہ کو دکھ ہوا۔ اس نے آدم سے کہا کہ وہ ان کی مدد کرے۔ روبینہ، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور تم اب بھی ان کا بھلا چاہتی ہو؟ آدم حیران تھا۔ آدم، برائی کا جواب برائی سے دینا آسان ہے، مگر معاف کر دینا ہی اصل بہادری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ بھی وہی دکھ سہیں جو میں نے سہے ہیں۔ آدم نے فخر سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس نے تائی اماں کے خاندان کے لیے ایک چھوٹا سا مکان خرید دیا اور ان کا گزارا الاؤنس مقرر کر دیا۔ تائی اماں جب روبینہ سے ملنے شہر آئی تو ان کی آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی۔ روبینہ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاؤں میں گرنے لگی۔ روبینہ نے انہیں اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ تائی اماں، معافی تو اللہ سے مانگے۔ میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میں نے یہ گھر چھوڑا تھا۔ اس دن روبینہ کے دل کا آخری بوجھ بھی اتر گیا اور وہ واقعی آزاد تھی۔
شام کے وقت وہ اور آدم اپنی بالکنی میں کھڑے غروبی آفتاب دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر رنگ بکھرے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ آدم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ روبینہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، مگر اس کا انصاف کتنا خوبصورت ہے۔ سلگتی دھوپ کے بعد یہ چھاؤں کتنی ٹھنڈی ہے۔ آدم نے اس کی پیشانی چومی۔ یہ چھاؤں اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی میری جان۔ روبینہ کی زندگی میں سکون تو آ گیا تھا، مگر شہر کی اس پرتاش زندگی کے اپنے کچھ تقاضے تھے جن سے وہ ابھی تک ناواقف تھی۔ آدم کا گھرانہ شہر کی اشرفیہ میں شمار ہوتا تھا، جہاں ہر شام کسی نہ کسی تقریب یا محل کا انعقاد ہوتا تھا۔ روبینہ جو ساری زندگی ایک چھوٹے سے کمرے اور تندور کی تپش میں رہی تھی، اب خود کو ریشمی ملبوسات اور ہیرے جواہرات کے درمیان ایک اجنبی محسوس کرتی تھی۔ ایک صبح سامیہ بیگم نے ناشتے کی میز پر اعلان کیا، آدم، آج رات ہم نے بزنس ایسوسی ایشن کے ممبران کو ڈنر پہ بلایا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ روبینہ آج سب کے سامنے آئے۔ اب وہ اس گھر کی بہو ہے، اسے دنیا سے کب تک چھپائے رکھیں گے؟ روبینہ کے ہاتھوں میں موجود کانٹا پلیٹ سے ٹکرا گیا۔ اس نے گھبرا کر آدم کی طرف دیکھا۔ آدم نے اس کا لرزتا ہوا ہاتھ تھام لیا اور مسکرا کے بولا، امی آپ فکر نہ کریں، روبینہ سب سنبھال لے گی، بس اسے تھوڑا وقت چاہیے۔ وقت تو بہت کم ہے بیٹا، سامیہ بیگم نے تشویش سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے کہ شہر کی عورتیں کتنی تیز زبان ہوتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی روبینہ کی سادگی کا مذاق اڑائے۔ آدم نے روبینہ کی طرف مڑ کے دیکھا اور نرمی سے پوچھا، تم تیار ہو نا؟ روبینہ نے تھوک نکلا، میں کوشش کروں گی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو۔ غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے روبینہ۔ آدم نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا، تم بس وہ رہنا جو تم ہو، کسی کے لیے خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شام ہوئی تو گھر کی آرائش دیکھنے کے لائق تھی۔ ہر طرف خوشبوئیں اور روشنی بکھری ہوئی تھی۔ روبینہ کو ایک مشہور بیوٹی پارلر سے تیار کروایا گیا تھا۔ اس نے گہرے سبز رنگ کی ایک بھاری میکسی پہنی ہوئی تھی جس پر سنہرا کام تھا۔ اس کے بال ایک نفیس جوڑے میں بندھے ہوئے تھے اور گلے میں ہیروں کا سیٹ دھمک رہا تھا۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی پھٹی ہوئی آستین والا جوڑا پہن کر فرش رگڑتی تھی۔ آدم کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ ماشاء اللہ روبینہ، آج تو تم واقعی ہی کسی ملک کی شہزادی لگ رہی ہو۔ روبینہ شرما کر اپنی نظریں جھکا گئی۔ آدم صاحب، یہ سب بہت مہنگا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سب ٹوٹ نہ جائے یا مجھ سے سنبھالا نہ جائے۔ آدم نے اسے قریب کیا۔ یہ لباس اور زیور تمہاری خوبصورتی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنا اعتماد برقرار رکھنا۔ جب وہ دونوں نیچے ہال میں پہنچے تو سب کی نظریں ان پر جم گئی۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے آدم نے اتنے بڑے گھرانے کا رشتہ ٹھکرا دیا۔ محفل میں آدم کا ایک بزنس پارٹنر زبیر اپنی بیوی شائستہ کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ شائستہ ایک مغرور اور دولت مند عورت تھی جسے اپنی برتری جمانے کا بہت شوق تھا۔ وہ روبینہ کے قریب آئی اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تو آپ ہیں آدم کی اہلیہ؟ شائستہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ سنا ہے آپ کا تعلق کسی بہت ہی دور افتہ گاؤں سے ہے؟ روبینہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا، جی میرا تعلق گاؤں ہی سے ہے۔ اوہ، کتنا دلچسپ ہے، شائستہ نے اونچی آواز میں کہا تاکہ ارد گرد کی عورتیں بھی سن سکے۔ آدم، تمہیں تو کوئی شہر کی ماڈرن لڑکی ڈھونڈنی چاہیے تھی۔ خیر، سنا ہے گاؤں کی لڑکیاں گھریلو کاموں میں بڑی ماہر ہوتی ہیں۔ کیا آپ کو کھانا بنانا آتا ہے یا صرف تندور جلانا ہی سیکھا ہے؟ ہال میں موجود چند عورتیں دبی دبی ہنسنے لگیں۔ روبینہ کا چہرہ غصے اور ندامت سے سرخ ہو گیا۔ آدم نے مداخلت کرنی چاہی مگر روبینہ نے اسے اشارے سے روک دیا۔ اس نے اپنا سر فخر سے بلند کیا اور شائستہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، بی بی، کھانا بنانا یا تندور جلانا کوئی عیب نہیں ہے، یہ ایک ہنر ہے۔ اور جہاں تک تعلق سلیقے کا ہے تو میری گاؤں نے مجھے سکھایا ہے کہ مہمانوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے، چاہے وہ بدتمیز ہی کیوں نہ ہو۔ شائستہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آدم کی آنکھوں میں فخر کی چمک ابھری۔ اس نے دیکھا کہ روبینہ اب بھی وہ دبنے والی لڑکی نہیں رہی تھی۔ رات گئی، جب مہمان چلے گئے تو سامیہ بیگم نے روبینہ کو گلے لگا لیا۔ جیتی رہو میری بیٹی، آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ شائستہ جیسی عورتوں کو ایسا ہی جواب ملنا چاہیے تھا، لیکن روبینہ کے دل میں اب بھی خلش باقی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس معاشرے میں قدم جمانے کے لیے اسے تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگلے دن اس نے آدم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔
آدم صاحب، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو جب ہمارے بچے ہو تو وہ اپنی ماں کی جہالت پر شرمندہ ہو۔ آدم نے اس کی بات سن کے اسے گلے سے لگا لیا۔ روبینہ، یہ تمہارا بہترین فیصلہ ہے، میں خود یہی سوچ رہا تھا۔ میں تمہارے لیے ایک پرائیویٹ ٹیوٹر کا انتظام کروں گا جو تمہیں گھر پر ہی پڑھائے گی۔ اگلے چند مہینے روبینہ کے لیے بہت ہی سخت تھے۔ وہ دن بھر گھر کے کاموں میں سامیہ بیگم کا ہاتھ بٹاتی اور رات گئے تک پڑھائی کرتی۔ آدم اسے انگریزی اور ریاضی سکھانے میں مدد کرتا۔ اسی دوران ان کے درمیان محبت کا رشتہ مزید گہرا ہوتا گیا۔ ایک شام جب وہ دونوں باغ میں بیٹھے تھے، روبینہ نے اچانک پوچھا، آدم صاحب، اگر میں کبھی آپ کی توقعات پر پوری نہ اتر سکی تو؟ آدم نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ روبینہ، تم میری توقعات سے کہیں بڑھ کر ہو۔ تم نے مجھے سکھایا کہ زندگی کا اصل حسن سادگی اور سچائی میں ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہر حال میں خوش ہوں۔ اسی دوران گاؤں سے خط وصول ہوا۔ یہ خط روبینہ کے ماموں نے لکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ تائی اماں سخت بیمار ہے اور وہ آخری بار روبینہ سے ملنے چاہتی ہے۔ روبینہ کا دل پسیج گیا۔ آدم صاحب، ہمیں گاؤں جانا چاہیے۔ مگر روبینہ، تم بھول گئی ہو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ آدم نے حیرت سے پوچھا۔ میں کچھ نہیں بھولی آدم صاحب، مگر وہ میری ماں کی جگہ تھی، چاہے انہوں نے میرے ساتھ کتنا ہی برا کیا ہو۔ اسلام ہمیں صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ آدم اپنی بیوی کی عظمت پر قربان ہو گیا۔ وہ اگلے ہی دن روبینہ کو لے کر گاؤں روانہ ہو گیا۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو حویلی کی حالت دیکھ کر روبینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حویلی جو کبھی شان و شوکت کا نمونہ تھی، اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اور ہر طرف ویرانی تھی۔ تائی اماں ایک چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی بیٹیاں ان کی بیٹیاں تمرا ان کی بیٹیاں تانیہ اور نمرا میلے کپڑوں میں ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ جیسے انہوں نے روبینہ کو دیکھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تائی اماں کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تائی اماں نے دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ روبینہ، تم آ گئی؟ ان کی آواز بہت ہی نحیف تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بہت ظلم کیا تم پر۔ دیکھو، اللہ نے مجھے میری کرنی کی سزا دے دی۔ روبینہ نے انہیں دلاسا دیا۔ تائی اماں، ایسی باتیں نہ کریں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میں نے آپ کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ تانیہ نے آگے بڑھ کر روبینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روبینہ آپی، ہمیں معاف کر دیں۔ ہم نے ہمیشہ آپ کا مذاق اڑایا، مگر آج ہمارے پاس پہننے کو ڈھنگ کا جوڑا تک نہیں ہے اور آپ ایک شہزادی کی طرح لگ رہی ہیں۔ یہ سب ہماری بد دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ روبینہ نے اپنی کزنس کو گلے لگا لیا۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کرو۔ میں آدم سے کہوں گی کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ آدم نے تائی اماں کے علاج کے لیے شہر سے بہترین ڈاکٹر منگوایا اور حویلی کی مرمت کا کام بھی شروع کروا دیا۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ جس لڑکی کو اس گھر سے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا، وہی آج اس گھر کی مسیحا بن کے آئی تھی۔ کچھ دن گاؤں میں قیام کے بعد جب وہ واپس شہر جانے لگے تو پورا گاؤں انہیں الوداع کرنے آیا۔ تائی اماں اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے روبینہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ شہر واپسی کے سفر میں روبینہ خاموش تھی۔ آدم نے اس کی خاموشی بھانپ لی۔ کیا سوچ رہی ہو روبینہ؟ میں سوچ رہی ہوں کہ زندگی کا پہیہ کتنی تیزی سے گھومتا ہے۔ جو کل بادشاہ تھے وہ آج فقیر ہے، اور جو فقیر تھے اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ آدم نے مسکرا کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ یہ سب تمہارے صبر کا نتیجہ ہے روبینہ۔ شہر واپس آ کر روبینہ نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی۔ اس نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور اب وہ کالج میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ آدم نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی دوران آدم کے بزنس میں کچھ مشکلات پیدا ہوئیں۔ اس کا پہلا پروجیکٹ خسارے میں چلا گیا اور اسے مارکیٹ میں کافی رقم ادا کرنی پڑی تھی۔ آدم بہت ہی پریشان رہنے لگا۔ وہ راتوں کو دیر تک جاگتا اور حساب کتاب میں الجھا رہتا۔ روبینہ نے اس کی پریشانی محسوس کر لی۔ ایک رات وہ چائے لے کر اس کے پاس آئی۔ آدم صاحب، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ آدم نے تھکاوٹ سے مسکراتے ہوئے کہا، روبینہ، یہ بزنس کے معاملات ہیں، تم نہیں سمجھو گی۔ بس دعا کرو کہ یہ وقت خیر سے گزر جائے۔ روبینہ نے سکون سے کہا، میں شاید بزنس نہیں سمجھتی، مگر میں وفاداری اور قربانی سمجھتی ہوں۔ میرے پاس وہ زیورات ہیں جو آپ نے اور سامیہ بیگم نے مجھے دیے تھے۔ آپ انہیں بیچ کر اپنا قرض ادا کر دیں۔ آدم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ روبینہ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ زیور تمہاری ملکیت ہے، میں انہیں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میری ملکیت تو آپ ہیں آدم صاحب، روبینہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔
اگر آپ پریشان ہوں گے تو ان پتھروں کا میں کیا کروں گی؟ آپ نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ آج اگر میری وجہ سے آپ کی کوئی مشکل حل ہو سکتی ہے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہوگی۔ آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ اس نے روبینہ کا ماتھا چوما۔ روبینہ، تم سچ میں ایک نایاب ہیرا ہو، لیکن ابھی اتنی بری حالت نہیں آئی کہ مجھے تمہارے زیور بیچنے پڑیں۔ میں کوئی اور راستہ نکال لوں گا۔ اگلے چند ہفتوں میں آدم نے دن رات محنت کی اور اپنی ذہانت سے ڈوبتے ہوئے پروجیکٹ کو بچا لیا۔ جب حالات بہتر ہوئے تو اس نے روبینہ کے لیے ایک بڑا سا سرپرائز پلان کیا۔ اس نے شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک بیوٹی اور سلائی سینٹر کھولا اور اس کا نام روبینہ ویلفیئر سینٹر رکھا۔ یہ کیا ہے آدم صاحب؟ روبینہ نے حیرت سے پوچھا جب وہ اسے وہاں لے کر گیا۔ یہ تمہارا خواب ہے روبینہ، آدم نے مسکرا کر کہا۔ تم چاہتی تھی نا کہ تم جیسی دوسری یتیم اور بے سہاری لڑکیوں کی مدد کرو۔ یہاں تم انہیں سلائی کڑھائی اور بیوٹی کورسز کروا سکتی ہو تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں۔ روبینہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اسی وقت اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ اب وہ صرف ایک گھریلو خاتون نہیں تھی، بلکہ وہ سینکڑوں لڑکیوں کے لیے امید کی ایک کرن بن چکی تھی۔ کئی سال گزر گئے۔ روبینہ اب دو خوبصورت بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس کا بیٹا حمزہ بالکل اپنے باپ کی طرح روبدار تھا اور بیٹی زویا اپنی ماں کی طرح معصوم اور صابر۔ ایک دن روبینہ اپنے سینٹر میں بیٹھی لڑکیوں کی لیکچر دے رہی تھی کہ ایک لڑکی نے پوچھا، باجی آپ اتنی کامیاب کیسے ہوئیں؟ کیا آپ کی زندگی میں کبھی دکھ نہیں آئے؟ روبینہ کے چہرے پر ایک پروکار مسکراہٹ آ گئی۔ میری زندگی دکھوں سے ہی شروع ہوئی تھی بیٹا۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب میرے پاس پہننے کو ڈھنگ کا کپڑا نہیں تھا اور لوگ مجھے منحوس کہتے تھے، مگر میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ میں نے صبر کیا اور اللہ پر یقین رکھا۔ یاد رکھو، جب تم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہو تو وہ تمہارے فیصلوں کو پوری دنیا کے لیے مثال بنا دیتا ہے۔ اسی وقت آدم سینٹر میں داخل ہوا۔ وہ پہلے سے زیادہ پختہ اور سنجیدہ نظر آتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی باتیں سنی اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ روبینہ گھر چلیں، بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ روبینہ نے اپنی چادر سنبھالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ آدم کی نظریں اب بھی اس پر ویسے ہی جمی ہوئی ہیں جیسے پہلی بار حویلی میں جمی تھی، مگر اب ان نظروں میں نفرت نہیں بلکہ بے پناہ عقیدت اور محبت تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو سامیہ بیگم بچوں کے ساتھ صحن میں بیٹھی تھی۔ گھر کا ماحول خوشیوں سے لبریز تھا۔ روبینہ نے کچن میں جا کر سب کے لیے چائے بنائی۔ وہ آج بھی اپنے ہاتھوں سے کام کرنا پسند کرتی تھی۔ چائے پیتے ہوئے آدم نے اچانک کہا، روبینہ، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے تمہیں تندور کے پاس دیکھا تھا۔ اگر میں اس دن تمہیں نہ ڈانٹتا تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ روبینہ نے ہنس کر جواب دیا، اور اگر میں اس دن خاموشی سے آپ کی جلی کٹی باتیں نہ سنتی تو شاید آپ کو کبھی مجھ پہ پیار نہ آتا۔ سامیہ بیگم نے مسکرا کر دونوں کی طرف دیکھا۔ اللہ اس گھر کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے۔ تم دونوں نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت ہر رکاوٹ کو پار کر لیتی ہے۔ لیکن ابھی کہانی کا ایک اور رخ سامنے آنا باقی تھا۔ شہر میں ایک نیا بزنس گروپ داخل ہوا تھا جو آدم کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس گروپ کا سربراہ کوئی اور نہیں بلکہ کامران تھا، وہی کامران جس نے حویلی میں روبینہ کی تذلیل کی تھی اور آدم نے اسے وہاں سے نکال دیا تھا۔ کامران اب ایک بہت بڑا اور طاقتور انسان بن چکا تھا، مگر اس کے دل میں آدم اور روبینہ کے خلاف دشمنی کی آگ اب بھی سلگ رہی تھی۔ اس نے آدم کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور اسے ایک چھوٹے سے کیس میں پھنسانے کی کوشش کی۔ ایک صبح جب آدم اپنے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، پولیس حویلی پہنچ گئی۔ آدم صاحب، آپ کے خلاف فراڈ اور ٹیکس چوری کا وارنٹ ہے، انسپکٹر نے سختی سے کہا۔ پورا گھر سکتے میں آ گیا۔ سامیہ بیگم رونے لگی اور بچے ڈر کر اپنی ماں سے چمٹ گئے۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آدم نے گرج کے کہا۔ یہ تو عدالت میں ہی ثابت ہوگا، فی الحال آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ انسپکٹر نے انہیں ہتھکڑی لگا دی۔ روبینہ نے آدم کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عزم تھا۔ آدم صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ بے گناہ ہیں، میں آپ کو یہاں سے نکال کے لاؤں گی۔ آدم کو پولیس لے گئی۔ روبینہ نے فوراً اپنے وکیل سے رابطہ کیا مگر اسے پتہ چلا کہ کامران نے تمام گواہوں کو خرید لیا ہے اور وکیلوں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ روبینہ سمجھ گئی کہ یہ جنگ صرف قانون کی نہیں بلکہ ہمت کی بھی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس کیس کی پیروی کرے گی اور ان تمام ثبوتوں کو جمع کرے گی جو آدم کو بے گناہ ثابت کر سکے۔
وہ دن بھر آفس میں بیٹھ کر فائلوں کا مطالعہ کرتی اور راتوں کو گواہوں کے پاس جا کر ان سے سچ بولنے کی درخواستیں کرتی۔ اسی دوران اسے کئی بار دھمکیاں بھی ملی مگر وہ پیچھے نہ ہٹی۔ ایک دن وہ کامران کے آفس پہنچ گئی۔ کامران اسے دیکھ کر طنزیہ ہنسا۔ او تو مفلوج لڑکی اب اپنے شوہر کو بچانے آئی ہے، اس نے کرسی پر پیچھے جھکتے ہوئے کہا۔ روبینہ نے سکون سے جواب دیا، کامران صاحب، آپ نے پچھلی بار بھی مجھے کمزور سمجھا تھا اور آج بھی وہی غلطی کر رہے ہیں۔ آپ نے آدم کو جیل بھیج دیا مگر آپ اس کے حق کو نہیں چھین سکتے۔ میں آپ کی ہر سازش کا پردہ چاک کر دوں گی۔ کیسے؟ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ کامران نے چیلنج کیا۔ ثبوت انسان کے اندر ہوتا ہے کامران صاحب، میں نے وہ تمام ریکارڈ نکال لیے ہیں جو آپ نے ٹمپر کیے تھے، اور وہ کلرک بھی میرے پاس ہے جسے آپ نے رشوت دی تھی۔ کامران کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، سچ تو عدالت میں سامنے آئے گا۔ روبینہ مڑی اور وہاں سے نکل آئی۔ عدالت میں جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو کامران کے وکیل نے آدم کے خلاف بہت سے دلائل دیے، مگر جب روبینہ نے گواہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور اس نے تمام سچائی بیان کر دی تو پورے کورٹ روم میں سناٹا چھا گیا۔ جج نے تمام شواہد دیکھنے کے بعد آدم کو باعزت بری کرنے کا حکم دیا اور کامران کے خلاف جھوٹی کارروائی کرنے پر انکوائری بٹھا دی۔ جب آدم عدالت سے باہر نکلا تو روبینہ وہاں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آدم نے اسے سب کے سامنے گلا لگا لیا۔ روبینہ، آج تم نے مجھے دوسری بار زندگی دی ہے۔ آدم کی آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ آدم صاحب، میں نے صرف اپنا فرض پورا کیا ہے۔ آپ نے مجھے سکھایا تھا کہ حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ روبینہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ گھر واپسی پر ان کا شاندار استقبال ہوا۔ سامیہ بیگم نے صدقہ دیا اور غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ اب دشمنی کے بادل چھٹ چکے تھے اور ان کی زندگیوں میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا تھا۔ کچھ دن بعد روبینہ اپنی بالکنی میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ آدم اس کے پاس آیا۔ روبینہ، اب میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ وقت سکون سے گزاریں۔ میں نے مری میں ایک کاٹیج بک کیا ہے، ہم وہاں کچھ دن کے لیے جائیں گے۔ روبینہ نے مسکرا کر حامی بھر لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سکون ان کی محنت اور سچائی کا انعام ہے۔ مری کی سرد ہوائیں اور پہاڑوں کا حسن ان کے زخموں پر مرہم کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مال روڈ پہ چل رہے تھے۔ روبینہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ تم میرے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہو؟ آدم نے نرمی سے پوچھا۔ روبینہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج میں اسے بدلنا چاہتا ہوں۔ تم تحفہ نہیں، تم میری پوری کائنات ہو، میری جینے کی وجہ ہو۔ آدم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ روبینہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اور آپ میری وہ دعا ہے جو عرش پر سنی گئی اور فرش پر قبول ہوئی۔ رات کے وقت کاٹیج کی کھڑکی سے باہر برف گر رہی تھی۔ آگ کے پاس بیٹھے وہ دونوں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر رہی تھی۔ روبینہ، کیا تم تائی اماں کو اب بھی یاد کرتی ہو؟ آدم نے پوچھا۔ کبھی کبھی، اس نے جواب دیا، مگر اب ان کی یادوں میں دکھ نہیں ہے۔ میں نے ان سب کو معاف کر دیے ہیں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اگر وہ سب نہ ہوتا تو میں کبھی اتنی مضبوط نہ بن پاتی۔ آدم نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم بہت بہادر ہو روبینہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری بیٹی بھی بالکل تمہاری طرح بنے اور ہمارا بیٹا بالکل آپ کی طرح، روبینہ نے شرارت سے کہا۔ ان کی ہنسی کمرے میں گونجی۔ باہر ٹھنڈ تھی مگر ان کے دلوں میں محبت کی تپش تھی جو انہیں ہر طوفان سے بچانے کے لیے کافی تھی۔